आपको एक और नुक्ता वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस वक्त काबुल में बैठे हुए सब सियासी लीडर या जो इस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर गए हुए हैं, ये सब हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये गलतफहमी है कि शायद जितने भी बाकी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हुकूमत ही का हिस्सा है और अशरफ गनी का साथ दे रहे। नहीं, दाखिली मामलात पे उन सब का नुक्ता नज़र भी मुख्तलिफ होता है। मसलन इस वक्त अशरफ गनी साहब को अमेरिका का अहम इत्तेहादी समझा जाता है, लेकिन हामिद करज़ई साहब बार बार अपने बयानात में अफ़गानिस्तान में मौजूदा फ़साद के लिए अमेरिका को ज़िम्मेदार करार देते हैं। इसी तरह जब हामिद करज़ई साहब सदर थे तो अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को दस्तखत नहीं कर रहे थे, और फिर सदर बनने के बाद डॉक्टर अशरफ गनी ने उनके साथ उस पर दस्तखत किए। तो वहाँ दाखिली सियासत कुछ और किस्म की है। बहुत महदूद लोग हैं जो कि अशरफ गनी की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अक्सर ये हुकूमत और अपोजिशन के सब लोग पाकिस्तान जैसे ममालिक के बारे में तनकीद से मुतालिक यक ज़ुबां होते हैं, लेकिन तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक, अफ़गान हुकूमत के रोल से मुतालिक काबुल में बैठे हुए लोगों की एक बड़ी तादाद वो नक़ाद भी हैं। अब अमेरिका ने तालिबान के साथ अपने मामलात तो तय कराए, लेकिन एक मफरूज़े पे बैनुल अफ़गान मामले को छोड़ा गया कि अगले साल के दौरान वो आपस में मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत करेंगे। अब एक साल गुज़र गया, लेकिन अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमरीकियों ने जो डील की उसके नतीजे में एक तो तालिबान का मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया, फिर दुनिया भर के ममालिक उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने लगे। दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब को ये महसूस हो रहा है कि अगर तालिबान से मुफ़ाहमत होती है तो उस सूरत में अबूरी हुकूमत बनेगी और पहली फ़ुर्सत में उनको और अमरुल्लाह सालेह जैसे लोगों को रुखसत होना पड़ेगा। चुनांचे कई महीनों से हम कतर में नशिस्त बर्खास्त देख रहे हैं, लेकिन तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात में रत्ती भर पेशरफ्त नहीं हुई। तालिबान इस बात पर डटे हुए हैं कि उनकी अमारत इस्लामी को उसी शक्ल में बहाल कर दिया जाए और वो फिर अशरफ गनी साहब और हामिद करज़ई साहब और इस तरह के लोगों को उसमें अपने साथ हिस्सेदार बना देंगे। दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है और तालिबान आके इसका हिस्सा बन जाए। ज़ाहिर है कि जो तालिबान कहते हैं वो किसी सूरत अशरफ गनी साहब नहीं मान सकते, और जो अशरफ गनी साहब कहते हैं वो तालिबान नहीं मान सकते। लेकिन अब जबकि अमरीकी अफवाज का इनखला तकरीबन मुकम्मल होने को है, तो इसके साथ अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसी पेशरफ्त होने लगी और कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे कि जिसने सबको वर्तए हैरत में डाल दिया है। वो है पे दर पे मुख्तलिफ अज़ला का तालिबान की जोली में गिरना, और अफ़गान फ़ौज का जो कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान भरपूर तरीके से रेजिस्टेंस करती रही तालिबान की, उनका हर जगह पे हथियार डालना। कई ज़िलों में हम देख रहे हैं कि चंद तालिबान चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फ़ौजी उनके सामने हथियार डाल देते हैं और तालिबान फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको रुख़सत कर लेते हैं, उनको क्लाशनकोव भी दे देते हैं, कुछ जेब खर्चा भी दे देते हैं, लेकिन जो भारी हथियार होते हैं वो तालिबान के पास रह जाते हैं। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मसलन ऐसा भी हो रहा है कि बदख्शान सूबा जो कि 100% ताजिक सूबा है, वहाँ के तकरीबन तमाम अज़ला वो तालिबान के आगे सरेंडर हुए। अब तालिबान की शायद अमेरिका के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी अफवाज के मुकम्मल इनखला तक वो सूबाई हेड क्वार्टर पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, हालांकि कई सूबाई हेड क्वार्टर वो आसानी के साथ कब्ज़ा कर सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ अज़ला पे कब्ज़ा कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको एक नक्शा दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे फिर बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है कि वो तालिबान की फतूहात को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, इसलिए हमने BBC अफ़गान डेस्क का जो नक्शा है वो आपके सामने दिखाने का फ़ैसला किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन इलाके हैं ये वो हैं कि जो इस वक्त तालिबान के पास जा चुके हैं और जिन पे अभी तालिबान का कब्ज़ा है। इसी तरह जो ब्लू रंग में आपको नज़र आ रहा है तो ये अफ़गान गवर्नमेंट के इलाके हैं, और जो येलो कलर में हैं ये वो इलाके हैं कि जिस पे कंट्रोल के लिए हुकूमत और तालिबान के माबैन
مزاحمت ہو رہی ہے، حالانکہ اکثر اضلاع جس طرح کہ میں نے بتایا کہ بغیر کسی مزاحمت کے طالبان کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ اب جب افغان حکومت دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں خونریز جنگیں ہو رہی ہیں، اور جنوبی افغانستان میں بھی اور مشرقی افغانستان میں بھی اور مغربی اور شمالی افغانستان میں بھی مختلف پاکٹس میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے مابین جنگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ انٹرنلی ڈسپلیس بھی ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو طالبان کی فتوحات ہیں اچانک، اس نے کچھ سازشی نظریات کو بھی جنم دے دیا ہے، اور نہ صرف سازشی نظریات کو جنم دے دیا ہے بلکہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو نہایت پریشان بھی کر لیا ہے۔ سازشی تیوری یہ ہے کہ شاید امریکی جان بوجھ کے افغانستان میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دلیل کے طور پر 3-4 چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر جنوبی افغانستان میں یا مشرقی افغانستان میں، جہاں پہلے سے طالبان کو ایک قوت حاصل تھی، اگر وہاں پہ اضلاع اسی طرح بغیر مزاحمت کے ان کے قبضے میں آ رہے ہوتے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ازبک، تاجک اور ہزارہ علاقوں میں ایسا ہونا وہ نہایت پراسرار ہے، کیونکہ وہاں پہ فوج کے لیے مرکز سے بروقت نہ تو کوئی کمک پہنچتی ہے اور نہ ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا، افغان وزیر دفاع اسد اللہ خالد صاحب، جو کہ نہایت ڈٹائی کے ساتھ لڑ رہے تھے خود یونیفارم پہن کے پچھلے 2 سالوں کے دوران، ان کا پراسرار طور پر منظر سے ہٹ جانا اور علاج کے نام پہ امریکہ چلا جانا، جس کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ بسم اللہ خان کو وزیر دفاع بنا دیا، اور اسی طرح انہوں نے فوج کے سربراہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ تیسرا، عموماً وہ اضلاع طالبان کے قبضے میں آ رہے ہیں جہاں امریکیوں نے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کنسپیریسی تیوری جنم لے رہی ہے کہ شاید جان بوجھ کر افغانستان کو انتشار کے سپرد کر رہا ہے۔ جب تک امریکی فوج افغانستان میں موجود تھی تو وہاں پہ سٹیبلٹی لانا امریکہ کی ضرورت تھی، لیکن اب جب اس کی افواج نکل گئی ہیں تو وہاں پہ سٹیبلٹی اس کی ضرورت نہیں بلکہ پڑوسی ممالک کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سوویت یونین کی طرح امریکہ بھی مکمل طور پر نکل گیا ہے، حالانکہ امریکی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے لیکن امریکہ افغانستان سے نہیں نکل رہا۔ امریکہ افغانستان میں موجود رہے گا، اور افغان حکومت کے ساتھ جس روز طالبان کے ساتھ قطر میں ڈیل ہو رہی تھی تو اسی وقت امریکہ کا سیکرٹری ڈیفنس وہ کابل پہنچا تھا، اور وہاں افغان حکومت کے ساتھ اس نے 10 سال کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ افغانستان کو چلانے کے لیے امریکی پیسوں کی ضرورت ہوگی، ایک تو وہ اس شکل میں موجود ہوگا، دوسرا پورے افغانستان کو اس نے GPS کر دیا ہے، تیسرا وہاں پہ اس نے اپنے لیے بہت زیادہ کلٹیویشن ان 20 سالوں میں کی ہے، اور پھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے انٹرپریٹر کو ایک طرف تو امریکہ افغانستان کو اور افغانوں کو اس حال میں چھوڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بطور انٹرپریٹر یا دیگر حیثیتوں میں، ان کو امریکہ منتقل کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اس کنسپیریسی تھیوری کو تقویت ملتی ہے کہ شاید افغانستان کو آرک آف کرائسس بنا کر امریکہ، چین، روس، ایران اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ اب پاکستان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے اور باقی پڑوسی ممالک کو بھی کہ افغانستان میں انتشار ان کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، تو پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان نے ہر طرح کا زور لگایا ہوا ہے، اور خصوصاً پاکستان کے آرمی چیف DGISI اسپیشل انوائے صادق، وہ طالبان پہ انہوں نے دباؤ بھی ڈالا، منت ترلا بھی کیا، لوگوں سے سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش کی تاکہ ان کو آمادہ کر سکے افغان حکومت کے ساتھ سیاسی ڈیل اور سیاسی حل پہ۔ اسی طرح افغان حکومت کی سائڈ پہ بھی اس نے بڑی کوشش کی، اگرچہ ابھی تک طالبان نے صرف اتنی لچک دکھائی ہے کہ وہ امارت اسلامی کی بجائے اب اسلامی نظام کے نقطے پہ آ گئے ہیں، لیکن افغان حکومت کا رویہ اب بھی پاکستان کے ساتھ نہایت نامناسب ہے۔ نہ وہ صرف پاکستان کے آج کل کے ان ایفرٹس کو
اعتراف کر رہا ہے، بلکہ ماضی کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے خلاف سنگین الزامات بھی لگا رہا ہے۔ تازہ ترین الزام وہ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا تھا، جس پہ کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپین بولدک بارڈر پہ ان کی فضائیہ کارروائی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پاکستانی فضائیہ کی طرف سے رد عمل کی دھمکی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چمن کے بارڈر پہ طالبان نے ابھی حالیہ دنوں میں قبضہ کیا ہے، لیکن اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاجکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ کافی دنوں پہلے شیرخان بندر پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا بارڈر ہے ترکمانستان کے ساتھ اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اسلام قلعہ کا اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، اور سب سے آخر میں چمن بارڈر کی باری آئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابھی تک افغان حکومت نے ان بارڈرز میں سے شیرخان یا اسلام قلعہ یا کسی دوسرے بارڈر کو قبضے میں لیا ہے، اور وہاں پہ ان کی فضائیہ کیوں کارروائی نہیں کرتی؟ تو اس لیے اس بات پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس طرح کے معاملات پاکستان اور افغان حکومت کے تعلقات خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالبان کے ساتھ مفاہمت کے عمل میں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے اب حالیہ دنوں میں اسلام آباد میں افغانستان کے حوالے سے امن کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، لیکن اس موقع پہ پہلے تو افغان حکومت نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا، اور پھر جن رہنماؤں نے یہاں پہ آنا تھا تو ان کو قطر لے جانے کا پروگرام بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی مفاہمت کا عمل آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے، اگر افغانستان کی خاطر نہیں تو اپنی خاطر پاکستان نے پورا زور لگائے ہوئے کہ کوئی سیاسی حل نکلے، لیکن میری دانش کے مطابق افغانستان کو تباہی سے بچانے کا اب واحد رستہ یہی ہے کہ پاکستان، چین، روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور یہ ممالک مل کے ایک میکنزم بنائیں اور افغان فریقوں کو مفاہمت پہ آمادہ کر لیں۔ میرے خیال میں اگر یہ پڑوسی ممالک یک آواز ہو کے طالبان سے مطالبہ کریں یا افغان حکومت سے مطالبہ کریں تو ان کے لیے یکسر انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا، یہ حقیقت بھی ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں امن سب سے زیادہ ان ممالک کی ضرورت ہے، اور جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چین کے BRI کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی کنٹیکسٹ میں یا پھر روس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر سنٹرل ایشین ریاستوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر افغانستان میں بدامنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اس لیے امریکہ کے انتظار میں بیٹھنے کی بجائے میری گزارش ہوگی کہ ان پڑوسی ممالک کو مل کے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے افغانوں کے مشورے سے کوئی لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔